اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سید حسن عباس نقوی آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا وظیفہ جو قرآن پاک سے ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ساری زندگی اسی چکر میں رہتے ہیں کہ بس فلاں کوئی ترقی کیوں کر گیا ہے، فلاں کے گھر یہ چیز کیوں ہے، فلاں ایسا کیوں ہو گیا، فلاں ایسا، اور وہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جادو کرتے ہیں۔ اور جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا، جو وظیفہ قرآن پاک سے میں بتاؤں گا، اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی جادو کرے گا وہ جادو اسی پہ واپس ہو جائے گا، اور آپ لوگوں پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل میں یہ جو لعنت ہے نا جادو کی، یہ زمانہ جاہلیت سے جو ہے نا یہ رائج ہے ہند و پاک میں خاص طور پہ، اور لیکن تقریباً یہ پوری دنیا میں ہے۔ افریقہ میں بہت کیا جاتا ہے، اور جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے یہ ایشیا، اس میں تو بہت زیادہ ہے، اور بہرحال اور ایون یورپ میں بھی ہے۔ تو کیونکہ جنات تو برحق ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال، ان کو اپنے قابو میں کر کے انسانوں کو تنگ کرنا، اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنا، یہ عام ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، وہ خدا جانے کون سی ان کو تسکین ملتی ہے کہ کسی انسان کو تنگ کر کے پریشان کر کے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ آپ پہ جادو ہو گیا، اور آپ نے کسی اچھے عالم سے کہہ کے یا خود کوئی ایسا کر لیا ہے، اور جادو بھی ان کا توڑ دیا، یعنی جادو ٹوٹ گیا۔ تو ہوتا کیا دیکھنے میں آیا کہ پھر وہ کچھ یعنی 1-2 ماہ 6 ماہ وہ سکون سے رہیں گے، اس کے بعد پھر ان پہ جادو کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو آگ ہے نا، حسد کی آگ یا نفرت کی، یا جو اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ جب تک یہ جلن یا حسد اور یہ شر ہے نا دنیا میں، تو پھر اس طرح کے جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، عالموں کے پاس جاتے ہیں اور جا کے پھر ان کو کہتے ہیں جی یہ ہم پہ اس طرح سے فلاں بندے پہ جادو کرتے ہیں۔ اور ایک میں وضاحت سب سے کرنا ضرور چاہوں گا کہ اکثر لکھا ہوتا ہے کہ جی وہ فلانا عالم، فلانا شاہ، فلانا یہ، فلانا وہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی سید زادہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ جو آل رسول ہے، نبی کی آل میں سے آ رہا ہے، علی کی آل میں سے آ رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ وہ جادو تو کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ شاہ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف راغب ہوں کہ یہ سید ہے اور یہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو جادو کرتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایک عام آدمی، ایک امتی جب خارج ہو سکتا ہے تو سید کیوں نہیں، پھر سید بھی نہیں رہتا، پھر وہ آل رسول ہی نہیں رہتا، بالکل نہیں رہتا وہ۔ کیونکہ سورہ لہب تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا، تو سورہ لہب کا بھی آپ ترجمہ دیکھیں گے نا، تو اس میں بھی تھا کہ ابو لہب جو ہے نا، وہ رشتے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن وہ جو دروشی پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب اس کو اس وقت تک ملتا رہا جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دل میں رکھتا تھا۔ جب اللہ نے خود کہہ دیا سورہ لہب میں کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے پاؤں ٹوٹ جائیں، اور اس کی بیوی کے گلے میں مونج کی رسی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اپنی طاقت سے اسی وقت اس کو موت بھی دے سکتے تھے، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے، عبرت کرنے کے لیے اللہ نے قرآن پاک کی یہ خوبصورت جو ہے نا صورت نازل کی ابو لہب سے، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا۔ تو لہٰذا کوئی سید جو ہے نا وہ جادو نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کرتا تو وہ سید نہیں ہے، پہلی بات۔ تو اس طرح سے یہ جو لکھا ہوتا ہے، اکثر لاہور میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ داتا دربار کے ارد گرد وہ بڑے لکھے ہوتے ہیں، اور بڑی عجیب سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور آگے شاہ لکھا ہوتا ہے۔ سادات کو اور نبی کی آل کو اس طرح سے بدنام کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور اس طرح جو کر رہے ہیں، جھوٹے شاہ بنے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو سید یا شاہ لکھتے ہیں، وہ روزے قیامت تیار رہیں، ایک کڑا امتحان ہوگا ان کا، کڑا یعنی سمجھے کہ وہ، مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ وہ کیسے پلسرات سے کیسے گزریں گے، کس منہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اپنی ذات چھوڑ کے اپنے آپ کو سید کہلانے والے، یعنی وہ کیسے کریں گے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، یا کوئی جادو کر دیتا ہے، اور آپ کو محسوس ہو رہا اور نظر آ رہا ہے گھر میں ہو گیا، یعنی خون کے چھینٹے آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی اور بڑی خطرناک قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں، اور سمجھ میں نہیں لگ رہی، اور ڈاکٹر کو بھی نہیں سمجھ لگ رہی، تو پھر آپ بالکل تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں، اور اس عمل کو کریں جو میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی نماز فرض کے بعد آپ نے ایک پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لینی ہے،
فل بھر کے، اور اس کا ڈھکن کھول لینا ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود پاک اول و آخر پڑھ کے 5 بار تو آپ نے سورہ ناس اور سورہ فلق، اگر آپ اس کو میرے پاس یعنی میں نے جو تحریر کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا دونوں کا، تو اس میں صرف اور صرف شر کا ذکر ہے، اور نفرت کا جو لوگ یعنی حسد کرتے ہیں، وہ جو عورتیں پڑھ پڑھ کے پھونکتی ہیں، یہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں سے پناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند نہیں کیا۔ تو جب یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور کیا کرنا ہے، پانی جو مریض ہے جس کے اوپر خدا نخواستہ جادو ہو گیا ہے اس کو یہ پانی پلانا ہے، اور اسی پانی سے کچھ قطرے اس کے چہرے پہ گرانے ہیں، اس کی پیشانی پہ ملنے ہیں، اور کچھ قطرے گھر میں اپنے کسی پیالے میں ڈال کے اپنی ظاہر وضو سے تو آپ ہوں گے، تو دائیں ہاتھ کے ساتھ انگلیاں اپنی ڈپ کر کے، یعنی اس کے اندر ایسے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈالنی ہیں آپ نے، ڈال کے تو ایسے ایسے چھٹے آپ نے مارنے دیواروں کے ساتھ۔ اچھا، یہ کوشش رہے کہ پانی جو ہے نا وہ زمین پہ نہ گرے، کیونکہ اس پہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھی گئی ہے، تو یہ پانی نہ گرے نیچے۔ اور اگر کچھ پیالے میں پانی بچ جائے اور آپ سمجھیں کہ اب یہ پینا نہیں مناسب لگ رہا آپ کو، تو پھر آپ اپنے بقایا پانی جو بچ جائے، جیسے آپ چھٹے لگا رہے تھے، اول تو وہ گرمیاں تو دیوار پہ ہی پھینک دیں کسی کمرے کی، اگر آپ سمجھتے ہیں فالتو ہے تو پھر آپ کسی پودے میں گرا دیں، گملے میں، یعنی بالکل آپ نے سنک میں یا بیسن میں نہیں گرانا جو کہ سیدھا گٹر میں جائے گا۔ یہ بڑی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اس اللہ کے کلام کی برکت دیکھیے گا کہ جب آپ یہ سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی جادو، کوئی ٹونا، کچھ بھی ہوگا وہ ختم ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چند ماہ کے لیے ختم ہوا اس کا زور اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، اور پھر کبھی آپ کے اوپر ایسا ایک احسار بن جائے گا طاقت کا کہ کوئی آپ پہ جادو نہیں کر سکے، اور جو اگر کرے گا تو وہ واپس اسی کے اوپر ہو جائے گا۔ اور اس کو آپ نے پلیز شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا، اور اس کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے۔ باقی جو میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ جو ہے نا تویز جو میں نے لکھا ہے، جو وظیفہ لکھا ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں، جادو فوری ختم اور اس کی واپسی، اور پھر آپ اس کو تفصیل سے پڑھ بھی سکتے ہیں پوز پہ کر کے۔ اور یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ میں نے لکھ بھی دیا کہ آپ نے اس کو 7 دفعہ یہ دونوں صورتیں پڑھنی ہیں۔ انشاءاللہ بفضل اللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔